شاعر نے کہا تھا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس سے نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ مہذب ترین احتجاج عطیہ خداوندی ہے، اور ہم اس میں سفیانیت کی افواہوں کا رد کرتے ہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس 1400 سال میں تاریخ پر جو گرد چڑھا کے گئے، اسے صاف کرنے کا واحد ذریعہ ہے مجلس حسین۔ اس کے راستے میں سپیڈ بریکر بھی بڑے بنائے جاتے ہیں، اور روکنے کی کوشش کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اولاد کو سیننے سے نہ روکنے والا باپ وہ بھی روکتا ہے کہ مجلس میں نہ جانا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ حق میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جب کانوں تک پہنچ جائے تو دل میں اترنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جناب سیدہ سلامت رکھیں۔ اور جو بنیادی ترین چیز ہے، جو سب سے بڑا ظلم اور کفر ہوا ہے، وہ ہے محسنوں کا انکار، جن کی مہربانی سے، جن کے احسان سے رسول کا دین آج تک پہنچا، تم انہی کے منکر ہو گئے۔ جس نے نکاح پڑھایا اسے مومن نہیں سمجھتے، جس سے نکاح ہوا اس کا ذکر نہیں کرتے، اور دونوں کا جرم یہ ہے کہ علی کے رشتہ دار ہیں۔ اور میرے محترم اور مکرم سامعین، ابو طالب اور خدیجہ یہ تو وہ کردار ہے کہ اگر پیغمبر کو ان کی نصرت حاصل نہ ہوتی تو اسلام کو اپنی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا۔ رسول کی آواز اگر آزان بنی ہے تو اس میں شامل ہے ابو طالب کی طاقت اور خدیجہ کی دولت۔ ان دو کی کرم نوازی کا نام ہے اسلام۔ باقی لوگوں نے بھی خرچے کیے ہوں گے، لیکن ہر خرچہ کرنے والا محسن نہیں ہوتا۔ کچھ خرچہ کرنے والے انویسٹر بھی ہوتے ہیں۔ انویسٹر سمجھتے ہیں آپ؟ کسی علاقے میں کوئی حاجی صاحب آ گئے، مسجد والے نے سپیکر کھولا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اللہ کے گھر کے لیے۔ حاجی صاحب وہیں پہنچ گئے، کہا بھائی اللہ کے نام پہ سپیکر کھول کے 1-1 روپیہ اکٹھا کر رہے ہو، ٹوٹل خرچہ کتنا؟ انہوں نے کہا صاحب وہ تو 2 لاکھ ہے۔ انہوں نے چیک کاٹا، اجلو حاجی صاحب کی بلے بلے ہو گئی، بڑا اچھا آدمی ہے، 2 لاکھ دے دیا۔ اب جب نمازی نماز پڑھ کے نکلے تو وہ حاجی صاحب کو سلام کرنے چلے گئے، آپ جیسا فرشتہ ہمارے محلے میں آ گیا، سبحان اللہ۔ حاجی صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں بندے باہر بھیج دوں۔ بھائی میں یونان شنان، ان کا اچھا ماشاءاللہ
نیک نامی دیکھ کر ایک بندہ اپنا بچہ حوالے بھی کر گیا. حاجی صاحب نے ایک ایک بچے سے 5-5 لاکھ لیے, 1 کروڑ اکٹھا کر کے نکل گئے. اب جسے پچھلے 2 لاکھ یاد ہیں وہ شریف سمجھے گا, جسے 1 کروڑ کا گھپلا یاد ہے وہ لعنت بھیجے گا. تمہیں کنواں یاد ہے, فدق بھول گئے. تمہیں ابھی وہ کنواں یاد ہے, وہ جو بعد میں فدق ہڑپ کر گئے. ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا, حق کے بطول پہ کمپرومائز نہ کرنا. نہ دنیا رہے گی نہ آخرت. 1 منٹ میں چٹکی سے پہلے جنت ہاتھ سے نکل جاتی ہے اگر بطول کے دشمن کے بارے میں دل میں رحم دلی پیدا ہو جائے. فاطمہ زہرا کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے اگر کوئی 1 سیکنڈ کے لیے سوچے بھی صحیح کہ کروں یا نہ کروں, لعنت خود اسی کے منہ پہ آ پڑتی. اور اگر کوئی اس نعمت سے سرفراز ہو تو اس کی عزت کیا ہے؟ چوتھے امام کی حدیث ہے, کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات, اردو میں اس کا ترجمہ لاہور میں چھپا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 فرشتے ہیں ادھر اور ادھر. بھائیوں کی بڑی سلام دعا ہے ان سے ہر نماز کے بعد. تھک گئے, سارے گلے ہن سیٹ تو تھک گئے. اپنے اپنے سٹیٹس کی بات ہے. کوئی منشیوں سے سلام دعا رکھتا ہے, کوئی نماز کے بعد سرداروں کو سلام کر رہا ہوگا. نعرہ حیدری. سٹیٹس اپنا اپنا ہے. یہ لکھ رہے ہیں, یہ لکھتا ہے نیکیاں, یہ لکھتا ہے نیکیاں, یہ لکھتا ہے گناہ. غالب نے کہا تھا حضور پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. تو سامعین گرامی لکھ رہے ہیں وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے, گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے. ایک ایک لمحہ تمہارا اس کی نظروں میں. ہمیں جلدی ہوتی ہے مجلس سے پڑھنے کی, موٹر وے پہ سپیڈ مارتے ہیں, کیمرہ آیا سوس ہو گئے, یکدم اچھے بچے بن گئے. یہ ہے دنیا, کبھی کیمرہ دیکھے کبھی نہ دیکھے. اس سے ڈر جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے. اس سے خوف کھا کہ اندھیرے کے اندر بھی کوئی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. حسین ابن علی کا فرمان ہے, اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو میری نظروں سے غائب کب ہوا ہے جو میں تجھے ڈھونڈوں. تو میری نظروں سے غائب کب ہوا ہے کہ میں تجھے تلاش کروں. یہ لکھ رہے ہیں, یہ بھی رائٹ سائڈ والا جو ہے
ایک اکثر بندے دا پاسا مارا جاندے میں او وزن تو اللہ معاف کرے، ادھر نیکیاں ادھر گناہ۔ ثمرات الحیات میں علامہ آیت اللہ محمود امامی اصفہانی تحریر کرتے ہیں، فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ اگر کوئی بندہ رات کے وقت بی بی فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے تو اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس نے بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجی ہے، پوری رات یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھنا۔ کیا پڑھتے بیٹھے کوئی ذات ادھر نہیں؟ اگر یہ مولوی صاحبان کو بڑی تکلیف ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک آنسو میں ہمیں جنت مل جائے گی، کئی گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اعتراض کو بڑا پیارا ہے کہ کیا گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ اعتراض اچھا ہے۔ اگر سکنے کی بات ہے تو دو چار فکریں اور بھی سن لو۔ کیا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے؟ بولو۔ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل سکتی ہے؟ اکثریت نہیں سمجھی، اور ظاہر ہے کہ قبلہ کعبہ جیسا صاحب فہم و فراست سرکار پہنچ گئے ہیں۔ قالین بھی کبھی ہوا میں اڑ سکتا ہے، کبھی عصا بھی سانپ بن سکتا ہے۔ اعتراض یاد ہے کہ نہیں ہے کہ کیا گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا آنسو کے بدلے بھی جنت مل سکتی ہے؟ تو جہاں وہ سوال ہے وہاں میرا سوال بھی لکھو کہ کیا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ کیا عصا سانپ بن سکتا ہے؟ کیا دریا میں رستہ بن سکتا ہے؟ کیا پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے؟ ہاں، جیسے وہ نہیں ہو سکتا ویسے یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن 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 قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اگر اڑانے والا سلیمان ہو، پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے، نکالنے والا صالح ہو، دریا میں رستہ بن سکتا ہے، بنانے والا موسیٰ ہو، گناہگار جنت میں جا سکتا ہے اگر بھیجنے والا حسین ہو۔ سارے ویلکم۔ سارے مل کے جو ہے یہ نہیں، اب گناہگار جنت میں جا سکتا ہے اگر بھیجنے والا حسین ہے۔ اگر میں کہوں کہ سامعین گرامی پورے 10 منٹ بعد میں نے کراچی میں مجلس پڑھتی ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ سارے کہیں گے 10 منٹ میں تو پیدل دوڑ کے بھی نہیں پہنچ سکتا، پہنچ جائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ اگر یہی دعویٰ آصف ابن برخیہ کر دے، دعویٰ کرنے والے کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ علم عباس کی قسم، یہ شیعوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ جنت کے مالکوں کا دعویٰ ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ سلامت رہو۔
یہ جنت کے میری ٹوپی ہے، میں چاہے کسی کو مفت دے دوں۔ ایسے کوئی بندہ اعتراض کرے جی ایک ہی خطہ یہ تیری تو نہیں ہے، سیدوں کی مرضی ہے، جس قیمت پہ مرضی جنت دے۔ نہیں جا سکتا۔ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں، تمہیں وہ گناہگار دکھاؤں جس کے خلاف FIR قرآن میں کٹی ہوئی۔ زلیخا آئینہ دیکھ رہا تھا، یوسف حسن پہ ناز ہو گیا، کہا بکنے جاؤں کوئی خرید نہ سکے، اس نے کھوٹے سکوں میں بکوا دیا۔ ایسے فکرے کہ کوئی خرید نہیں سکے گا، پہلے پکڑ کے کنویں میں ڈالا بھائیوں نے۔ مولوی کہتا ہے میں نبی جیسا یوسف جیسا بن کے دکھا، کنویں میں جمپ مار، صحیح سلامت نکل کے دکھا۔ قبلہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اس شیر کی طرح گرج والے نعرہ حیدری کی نظر کرتا ہوں، اور بات کی گرج حیدر کی نظر کرتا ہوں۔ گرا کنویں میں بچا کیسے؟ یوسف گرا قبلہ کنویں میں، سوچو تو صحیح بچا کیسے؟ سمجھ نہ آتا، محسن نقوی نے سمجھا دیا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا۔ چوتھے مصرے پہ جبریل کے ساتھ پرواز رہو تو علی علی کیا ہوا؟ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا۔ کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا۔ کنویں سے نکلا، قافلہ لے گیا، مشکلوں میں منہ سے ایک ہی نام نکلتا ہے میرے مولا علی حیدر۔ فرق یہ ہے کوئی ہماری طرح ہر وقت علی علی کرتا ہے، کوئی وقت پڑھنے پر علی علی کرتا ہے۔ ہلاکت سے بچانے والا تو یہی ہے۔ بس سامعین گرامی، چوک پہ بکنے لگا، دولت میں نبوت کو تولنے لگے، پیغمبر نہ خریدا جا سکا۔ بڑے پیسے بڑی دولت خرید لے، نہیں خرید سکے۔ عزیز مصر کو پتا چلا کہ کوئی حسین ترین بچہ ہے اور ترازو نے اس کو تولنا ہے، لدے ہوئے اونٹ آ گئے، ترازو ہلتا ہی نہیں۔ عزیز مصر کے خزانے کی آخری دمڑی جب دوسرے پلڑے میں آ گئی، رو پڑا وہ، روتے ہوئے پہ نبی کو رحم آ گیا۔ جو روتا ہے اس پہ نبی کو رحم آتا ہے۔ سپیڈ کٹھی رکھو تو مزہ آتی۔ جو روتا ہے اس پہ نبی کو رحم آتا ہے۔ پلڑے میں بیٹھے، سبحان اللہ، پلڑے میں بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کیا، عزیز مصر آ گیا، کیوں روتا ہے؟ کہا خریدنا چاہتا ہوں، عزت میری خاک میں مل گئی،
سارا پیسہ ختم ہو گیا، آپ دکھے نہیں۔ کہ واقعی اگر نیت میں خلوص ہے تو لے میں تیرے پاس دکھتا ہوں، کاغذ اور قلم لے آ۔ عزیز مصر کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا، نبی کے کہنے پہ قلم بھی لے آیا، کاغذ بھی لے آیا۔ کئی بندوں کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک ٹرالی والے نہ جگہ نہیں سانگتے، تو خود کوشش کی کرو تھوڑی تھوڑی۔ آپ ہمت کرو تو بندے تو ہاتھ کیوں لوان دی۔ سامعین گرامی کب کاغذ قلم، یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں بسم اللہ میں کون سا نقطہ ہے، سید زیادہ فرما رہے بڑا وزنی نقطہ ہے ایسا ویسا وزنی، سامنے نبوت ہلکی ہو جاتی ہے، علی کے نقطے کے برابر نہیں آیا یوسف۔ بسم اللہ والا نیچے ایک عیسائی آ گیا تھا علامہ رسن زیدی کے پاس، جائی صاحب ایک تمہارا غائب ہے ایک ہمارا، لیکن تمہارا زمینوں پہ ہمارا آسمانوں، اتنا افضل ہے ہمارا کہ آسمان پہ اللہ نے بٹھایا۔ جج صاحب نے کہا تیری سمجھ میں آئی نہیں بات، اللہ میاں نے تکڑی پہ دونوں کو تولا، تیرا عیسیٰ آسمانوں میں چلا گیا۔ جی اور سلامت رہو، آسمانوں پر چلا گیا، تولا جا کر فروخت ہو گیا۔ حضرت یوسف گھر چلا گیا، عزیز مصر، آگے وہ آفت پھر رہی تھی، زلیخا صاحبہ بدنیت ہو گئی۔ اس تعلیمات کو بیان کرنے سے آل محمد نے منع کیا ہے، اور بیویوں کے لیے بھی امام کا فرمان ہے سورہ یوسف کی تلاوت کرے اور اس کا علم کم سے کم حاصل کریں، اس کے بدلے سورہ نور پڑھیں جس میں عفت اور حیا ہے۔ یہ قصہ کیونکہ بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ آج مولوی صاحبان کہتے ہیں یہ عجیب ہے، یہ بی فاطمہ کی کہانی کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے تو بتا یہ یوسف کا قصہ کیا ہوتا ہے؟ کہانی پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے قصے کی سناؤ۔ اللہ نے قصہ چھیڑ دیا۔ تین چیزیں گناہ کراتی ہیں، جوانی، تنہائی، حسن۔ علی فرماتے توبہ وہ جو جوانی میں کی جائے، بڑھاپے میں بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ دردوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، ورنہ ہر گبر و بپیری می شبت پرہیزگار۔ جب پنجوں میں طاقت ہی نہیں رہی، جب دانتوں میں تیزی ہی نہیں رہی، بیٹھے ہیں شکار جا رہا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تین چیزیں گناہ کراتی ہیں، جوانی، حسن، تنہائی۔ یوسف کے پاس تینوں تھی، تشریح میں بات بتایا نہ کرو میرا جوان۔ یوسف کے پاس تینوں تھی، جوانی بھی تھی، حسن بھی تھی، حسن بھی تھا، تنہائی بھی تھی۔ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تینوں اکٹھی ہو کر ایک معصوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وہ آگے دوڑے، یہ پیچھے دوڑی۔ 7 تالے تھے، چابی نہیں تھی، قریب جاتے تھے تالا ٹوٹ جاتا تھا، دروازہ کھل جاتا تھا۔
13 رجب کو چابی تھی، تالا نہیں کھلتا تھا۔ وہاں تالے کھلوا کے شان بتائی، یہاں تالے لگوا کے شان دکھائی۔ باہر نکلے تو وہ عزیز مصر کھڑا تھا دروازے پر۔ باپ رے باپ، اوپر سے وہ پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی، شکر ہے آپ آ گئے۔ اتنا بڑا جھوٹ عصمت پر، 7 سال اللہ کا نبی جیل میں رہا، جرم ثابت ہو گیا؟ نہیں، یہ بے گناہی کی سزا، بے گناہی نہیں، زلیخا کا جرم ثابت ہو گیا۔ میرے تو پیرا تو نیاز دیکھ کر دیتا نیاز، بے جرم ثابت نہیں ہوا۔ زلیخا کا جرم، عصمت پہ حملہ، معصوم پہ جھوٹ، یہ 2 جرم ہیں۔ 7 سال اس کی وجہ سے اللہ کا نبی جیل میں رہا۔ بات تعبیر بتاتے تھے، ایک بندے کو تعبیر بتائی تو وزیر بنے گا، وہ جو شراب پلا رہا تھا۔ دوسرے کا ذکر ہے، اس نے ایسے ہی جھوٹ بول دیا، میں روٹیاں لے کے جا رہا تھا، خواب میں کبے کھا رہے تھے، چیل کبے، کہا پھانسی لگے گی تجھے، لاش تیری دروازے پہ لٹکے گی اور چیل کبے کھائے گی۔ ڈر گیا ہوں، میں نے تو مذاق کیا ہے۔ کہ تو نے مذاق کیا ہے، میرا عمر قضا بن گیا ہے، میرا عمر قضا بن گیا۔ بہرحال نتیجہ یہی نکلا، اس بندے کو جسے کہا تھا تو وزیر بنے گا، جب تو جائے تو وہاں پہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سے، میں نیک آدمی ہوں، شریف ہوں، ساری باتیں بتانا، فکر ہی نہ کرو۔ وزیر بنا، بھول گیا۔ اکثر بندے وزیر بن کے بھول جاتے ہیں۔ غریب زرداری بھی اگلے دن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، بھولا بھالا بندہ، چنگا بھلا سیدھا سدھا بندہ، میں نے پتہ نہیں کتنے پاس گیا۔ بس سامعین گرامی، 7 سال بعد بادشاہ کو خواب آیا، پتلی گائے موٹی گائےوں کو کھا گئی۔ اس نے اسی وزیر سے پوچھا کوئی تعبیر وغیرہ بھی آتی ہے؟ محنت نہیں آتی تھے، ایک اور بندہ ہے وہ جیل کے اندر۔ بھائی ادھر یاد آیا، جناب یوسف کی بات ہوئی، جناب یوسف نے تعبیر بتائی، عزیز مصر بن گئے یوسف، ویلتھ منسٹر، وزیر خزانہ، بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کا مطلق العنان بادشاہ، گھوڑے پہ چڑھ کے جا رہے تھے، ہٹو بچوں کے نعرے، شاہی دبدبہ، فوجیں دھکے دے رہے تھے، لوگ جو سامنے کھڑے تھے، ہٹو ہٹو۔ ایک عورت کو دھکا لگا، وہ نیچے گری، بڑھیا تھی، اس کے منہ سے نکلا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ فکرے میں اتنا وزن تھا کہ نبی کو سواری روکنا پڑی، کہا اسے لاؤ، کون حکم؟ نہیں پہچانا، زلیخا۔ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی، کہتی ہے تیری محبت نے بوڑھا کر دیا۔ فرق سمجھ میں نہیں آیا، یوسف نبی ہے، اس کی محبت بوڑھا کرتی ہے، علی کی محبت جوان کرتی ہے، علی کی محبت جوان کرتی ہے، اس کی محبت نے بوڑھا کر دیا، علی کی محبت نے جوان کر دیا۔ کہنے لگی ٹھنڈی آہ کھینچوں مصر جل جائے، ٹھنڈ سے آگ، دنیا کی محبت جلاتی ہے، علی کی محبت سکون عطا کرتی ہے۔ تفسیر انوار، بسم اللہ۔ حیدری حیدر، کہ میرے خیال ہے نیاز بیگ نے نعرہ نما نما سنائے، اب میں اتنا تھا تو قبلہ سے سنتا تھا، اور آپ بھی صاحب کہتے تھے یہ حیدر کا شعر۔
سامعین گرامی قادر، نتیجہ سننا، یہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہا تیری محبت نے بوڑھا کر دیا۔ تفسیر انوار رجب میں شریف علامہ حسین بخجاڑہ صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں کہ اس نے ایک ٹھنڈی ہوک کڈی بھی صحیح، تازیانہ جل گیا حضرت یوسف کا۔ یوسف کہنے لگے ابھی تو تو نے مجھے دیکھا ہے، اگر تو ان میں سے کسی کو دیکھ لیتی، بولو جسے نبار مولا نے عطا فرمائی، اگر تو ان میں سے کسی کو دیکھ لیتی جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے خیرات حسن عطا کی، تو پھر تیری حالت کیا ہوتی؟ یہ فکر سنے زلیخا چل پڑی، کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اب انہی سے محبت کروں گی۔ یا علی مولا مجھے توفیق دے میں فکرہ سمجھا سکوں، اب انہی سے محبت کروں گی۔ کہا دیکھا نہیں، پھر تجھے کیسے پتا چل گیا کہ وہ حسین ہوں گے؟ کہا تو جیسا حسین جنہیں حسین کہہ رہا ہو، تو جیسا حسین جنہیں حسین کہہ رہا ہو، تو جیسا سید زادے کے گھٹنوں پہ ہاتھ ملا کے مل رہا ہو۔ اتنے میں کوئی اور سید آیا، یہ اس کے پاؤں پہ گر گئے۔ اب میں سوچ لوں گا نا کہ یہ کوئی اور بڑی ہستی ہے، تو جیسا حسین جنہیں حسین کہہ رہا ہو وہ حسین نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ سامعین گرامی، زندگی کی گاڑی میں ریورس کا گیئر نہیں ہوتا، یہ گزر گئی تو گزر گئی۔ امریکہ میں بھی ابھی ایسا ہسپتال نہیں بنا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دے۔ واہ واہ ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں بھی ابھی ہسپتال نہیں بنا۔ کبھی کسی بندے سے آپ نے سنا ہو کہ دادا جی بڑے بیمار کو گئے تھے، امریکہ لے گئے تھے، آپریشن کروایا ہے، ہاکی کھیل رہے، میرا ٹائم لنگ گیا، وہ لنگ گیا، چنگا ہے علی علی کر کے لنگاؤ۔ زندگی کی گاڑی میں ریورس کا گیئر نہیں ہوتا۔ زلیخا کے دل میں 14 کی غائبانہ محبت آئی، ادھر زلیخا چلی ادھر جبرائیل آیا، یوسف اسے واپس بلاؤ، اس کی جوانی ہم لوٹاتے ہیں، نکاح تو کر۔ اب مجھے اپنے بزرگوں سے جہاں جہاں تشریف فرما ہے، اب قبلہ مجھے ایک تصدیق چاہیے، اس تصدیق کی مجھے ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے نوجوان میری بات تک نہ پہنچے اور آپ نہ بیٹھے ہوتے تو میں یہ فکرہ نہ کہتا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول کہتے ہیں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ وقت نکاح دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ خدایا دولہا دلہن میں وہ محبت قائم فرما جو آدم اور حوا کے درمیان تھی، جو یوسف اور زلیخا کے درمیان تھی۔ اگر یہ بیوی نہیں بنی تو کون سی محبت؟ وہ پچھلی حرام محبت تو نہیں کہ کسی کی بیوی ہو کے محبت کرتی رہی۔ 14 کی غائبانہ محبت جب زلیخا جیسی گنہگار کو بخشوا سکتی ہے، تو جس کے دل پر یا علی یا حسین یا علی یا حسین تصور بھی نہ کرنا ہو علی والا جائے جہنم، مشکل، ناممکن، امپاسبل، جہنم میں جائے ہمارے دشمن، لیکن جائے گا جنت میں علی والا۔
سب سے پہلے جس نے داڑھی منڈوائی تھی وہ معاویہ تھا، سب سے پہلے اسلام میں جس نے جرأت کی تھی، یہ پڑھیے سنت رسول، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے۔ فرشتوں کا بھی بڑا تجربہ ہو گیا، جیسے ذاکروں کا تجربہ ہوتا ہے، بندہ بول پڑے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتھوں جائے گا۔ کوئی بندہ کہے کتنے جیڑے ہو، اور جیڑے سے پتہ چل جائے گا سرگودے سے، پرنے پا دیتا ہے اے سیال کوٹ، مولانا اپنی ٹوپی چوک لیں اے مرید کھیلے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ احسان شاہ جی سن رہے ہو، یہ تجربہ بتاتا ہے، منکر نکیر کا بھی بڑا تجربہ ہے۔ حسین کا واسطہ اگر اللہ نے مرد بنایا ہے تو داڑھی رکھ، کیونکہ منکر نکیر بڑے تجربہ کار ہو گئے ہیں، منہ سے کفن ہٹاتے ہی پہچان لیتے ہیں علی کا غلام ہے یا معاویہ کا مرید ہے۔ حسینہ حسینہ ڈھلے نہ ہو جائے غازی دا واسطہ ہی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، سچ ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹا بچہ سویا پڑا ہو نا جی، ابو کے ساتھ امی کے ساتھ، لوڈ شیڈنگ کا موسم ہے، سیدھا یہیں سے پکڑتا، اولاد کے ساتھ دھوکہ نہ کر، مجھے ہی پتا چلے مما کے ساتھ سویا پڑا یا پاپا کے ساتھ۔ اور جتنی آسان داڑھی شیعوں میں ہے، لمبی داڑھی تے تارے سگری بھی ہوتی ہے جی، تیرے کہتے موسم ہی نہیں، تو یہ غصے ہو گئی تیری وجہ نہ ناسی نہ ناسی، خیر دی لافی محمد و آل محمد۔ یوں ہاتھ کرو لگے، یوں کرو لگے، واجب ادا۔ جاؤ علماء سے پوچھو، یہ چھوٹی بڑی نظر 70 قدم تو نظر آنی چاہیے، میں کہ یہ خوراک ہے بندہ نہیں نظر دا 70 قدم۔ یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی روایتیں ہیں، انج بس مٹھ تو زیادہ نہیں رکھ سکتے، اس سے زیادہ جو ہوگی اس کے خلاف روایات احادیث ہیں موجود، لیکن اس کے باوجود منڈی ہوئی نہ ہو، منڈی ہوئی نہ ہو، علی والا بن۔ یہ پہلے داڑھی نہیں ہوتی تھی، کئی بندے اسے زمانے جانا چاہتے، حضرت نوح سے پہلے نہ مچھ نہ داڑھی، وہ دعا مانگی یا اللہ میرے چہرے کو زینت عطا فرما، اللہ نے داڑھی عطا، پھر یہ کالی رہتی تھی، سفید نہیں ہوتی تھی، بالکل کالی، سفید ہونی نہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کٹھے چلتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا بیٹا کون ہے باپ کون، قد ایک، رنگ ایک، شکل ایک، داڑھی ایک جیسی کالی کالی بھری بھری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ مہربانی کر کوئی فرق پیدا کر، ابراہیم کی سفید ہو گئی، اسماعیل کی کالی رہ گئی۔ جب کوئی مرد کسی بیوی سے کہے برقع پہنو پردہ کرو، اس میں واجب ہو سکے تو داڑھی رکھ میں برقع پہنتا، دونوں جوڑ جائیں شریعت پوری۔ صرف خدا کی قسم، صرف آزمائش شرط ہے، یہ فکر آپ پڑھتے ہیں آزمائش، صرف نیت کر میں شریعت آل محمد پہ چلوں گا بس، پھر زندگی دیکھو۔ شاروں نے روٹی کھائی، باہر نکلے آگے شیر بیٹھا تھا، ڈر کے واپس، سلمان باہر شیر ہے، اور ٹھہرو، ہاتھ دھوئے، یہ تمہارے 8ویں امام کا فرمان،
روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. امام فرماتے ہیں میں صحت کی گارنٹی دیتا ہوں. کھانے کے بعد پھر وضو کر لو. امام کہتے ہیں میں رزق کی گارنٹی دیتا ہوں. اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو وضو کر کے روٹی کھاؤ. دولت مند ہونا چاہتے ہو کھا کے وضو کرو. اتنے دیکھنے لگ گیا. خیر رحم کری تھوڑا دیا امام حسین نواز دے مسافریاں تو پردیسی نہیں. سامعین گرامی خدا کی قسم سلمان شیر اس نے ہاتھ دھوئے کتنے بیٹھے میری جو وہ نہیں نکلی انہوں نے بھی نہیں نکلی. بیٹھے اشرف بھائی سامنے. علامہ عباس کی قسم کتاب کے فکرے ہیں. سلمان گیا شیر کو کان سے پکڑا, کان سے پکڑ کے چل اسے دور چھوڑ آیا. صحابی پوچھتے تو ڈرا نہیں؟ سلمان کہتے مجھے علی نے بتایا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے پھر ہر چیز اس کی اطاعت کرے. بس یہی رات رہ گئی. کل خاک اڑانے کی رات. دل چاہتا ہے اپنی بے تاثیر زبان سے حسن کے یتیم کا تذکرہ کریں. لاکھ مولوی مہندی کے خلاف بولتے رہے, جس کی منتیں پوری ہوئی ہیں وہ کیسے انکار کر سکتے. جس نے زندگی میں قاسم کی مہندی کے معجزے دیکھے ہوں وہ کیسے انکار کر سکتا. کبھی کبھی ارمان کی سنت ہائے ہائے بڑا عظیم فکرہ کہا ہے قبلہ نے. میں اسی کو تشریح کر کے بیان کر دیتا ہوں. قاسم کو بیوہ ماں نے پالا تھا. عام ماں کے پالنے کے رنگ اور ہوتے ہیں, بیوہ کے پالنے کے انداز اور ہوتے ہیں. عام ماں بے فکری میں پال لیتی ہے, بیوہ ارمانوں کے سائے میں پالتی ہے. تو کب جوان ہوگا, تیری داڑھی اترے گی, تیری شادی کروں گی. قاسم کی مہندی سنت سمجھ کے نہ صحیح فرما کی حسرت سمجھ کے ہوتی. پوری رات ماں سمجھاتی رہی قاسم قاسم. شادی دعا لینے کے لیے فکر کہتا ہوں امام حسین تمہیں کوئی معاملہ دے سوائے حسین. قاسم لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا, کل ایسی جنگ کر ان کے منہ بند کر دے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں بابا کا جنازہ واپس تو آیا تھا نا. دعا تو دے کل جنازہ واپس آ جائے تو اولاد نہ کہتا. ایک فکرہ مقتل کا ہے, بالکل ٹھیک ہے, پڑھا آدھا جاتا ہے, میں پورا پڑھتا ہوں. اکبر کہتے تھے چاچا عباس آج پہلے میں مرنے جاؤں گا. غازی کہتے تھے نانا اکبر پہلے میں. اکبر کی آواز آتی تھی چاچا غازی آپ پہلے چلے گئے نا تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے. غازی کی آواز ایک خاص اکبر تو چلا گیا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اس وقت قاسم بڑھا آگے, ایک ہاتھ غازی کا چوما ایک اکبر کا. اب آگے نہ تم جاؤ نہ تم جاؤ, پہلے میں جاؤں گا. نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا. یہ فکر سن لی حسین نے. غازی کی قسم دوڑتا ہوا آیا حسین, قاسم کو سینے سے لگا کے کہا قاسم تو اکبر سے مجھے زیادہ پیارا ہے.
جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں، ایک میری کمرا اجڑتی ہے، دوسرا میرے بھائی حسن کی نشانی ہے تو۔ میرا دعویٰ نہیں، میں نیاز بیگ جیسی مقدس دھرتی پر آپ کو مصائب سے متاثر کر سکوں گا۔ اس کی گلی گلی مصائب ہے، اور جن کے قدموں کی خاک نہیں ان سے آپ سنتے ہیں مصائب۔ پھر اردو اور مصائب کا آپس میں کوئی اتنا تعلق بھی نہیں۔ کوشش کروں گا کوئی ایک آدھ جملہ احساس کر جاؤں جو مزاج سے ہٹ کے۔ بچوں کو تعبیر باندھتے ہو کس لیے؟ لمبی زندگی کے لیے۔ حسن باندھتا رہا مرنے کی اجازت ہے۔ سید کوئی آج تک تعبیر لینے آیا ہے آپ جیسے نے کہا لکھ دو میرے بچے کو موت کی اجازت مل جائے؟ قسمت حسن مجتبی کی۔ اور اگلے فکرے کو پیغام سمجھ کے سن لینا، یتیم کا خیال رکھو، اپنے بہن بھائیوں کی اولاد میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں سنی شیعہ کی پرواہ کیے بغیر یتیم کی پرورش کرو۔ تمہارے رسول کا فرمان ہے تم سے قیامت والے دن یتیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حسن نے کہا قاسم جب کبھی مشکل پیش آئے یہ تعویذ کھول لینا۔ 10 سال اس رنگ میں یتیم پالا ہے حسین نے، قاسم کو تعویذ کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہی نہیں۔ یہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن، مرنے کی اجازت کے لیے پوچھنا پڑ گیا۔ ادھر تعویذ کھولا، باپ کی تحریر لی، اماں کو ساتھ لے کے گیا، حسین کو منوایا، حسین نے نکاح پڑھا تاکہ کل بے غیرت عرب جب درباروں میں نام لے کے پکارے تو اس وقت اس بی بی کو حسین کی بیٹی کہہ کے نہ پکارے، قاسم کی بیوہ کہہ کے پکارے۔ یہ غجور ترین امام کا بندوبست تھا بیویوں کے تحفظ کا۔ عزاداران امام مظلوم کیا پڑھوں میں؟ یہی پڑھتا ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھ کر روانہ ہوا، غازی جیسے استاد نے سوار کرایا، جسم کے اوپر کوئی زیرہ پوری نہیں آئی۔ زیرہ لوہے کی وہ جیکٹ ہوتی ہے جسے پہن کے لڑنے والا میدان میں جاتا ہے۔ شاید زیرہ بنانے والوں کو یہ احساس بھی نہ تھا کہ قاسم کتنے بچے بھی حسین کو لڑنے کے لیے بھیجنے پڑ جائیں گے۔ ادھر میدان کی طرف چلا اور اب ماں بہنوں کے لیے فکرہ کہتا ہوں، قاسم کے قاتل کا فکرہ ہے۔ سننا میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، قاسم کا قاتل کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیمے سے 13 سال کا 14ویں کا چاند نکلا۔ سمجھو جملہ، جو قاتل کو 14ویں کا چاند لگ رہا تھا، اللہ جانے اپنی اماں کو کیسے لگتا ہوگا، خدا جانے اپنی ماں کو کیسے لگتا ہوگا۔ میدان میں آیا، سید لڑا، اور پھر زین پہ قاسم ہوں، زمین پہ تقسیم۔ اس کی لاش پہ زندگی میں گھوڑے دوڑ گئے، ابھی زندہ تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، اور یہ واحد شہید ہے جس پہ حسین کو چلا لایا، تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں یتیم بھتیجے کا انتقام لوں گا۔ یہ فکرہ کہہ کے کہا غازی تو ادھر سے حملہ کر، میں ادھر سے حملہ کرتا ہوں۔ ادھر کی فوجیں حسین کے ڈر سے ادھر بھاگی، ادھر کی فوجیں غازی کے ڈر سے ادھر بھاگی۔ حسن کے یتیم کا لاشا کچلا گیا، گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے گئے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کے سموں سے گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا کے واہ غریبا واہ مظلومہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ آخری جملہ سن، حسین پہنچے، تیرے قریب امام نے، مقتل کا لفظ ہے حسیر، ایک چٹائی بچھائی، جتنے
سید بیٹھے ہو. کیسا اجڑ گیا زہرا کا کلچا. جتنی سیدانیاں بیٹھی کنیش کی اولاد سمجھ کے دعا دے دینا. فکر ہے اس قابل میں اشرف ہے کہ دعا مانگوں میں سیدوں سے. قاسم کو مرنے کے لیے حسین کا بھیجنا اتنا مشکل تھا. ملک امام حسین آپ کی عزاداری قبول کی. بہن سے پھر راضی ہو کے اتنا مشکل تھا حسین کا قاسم کو بھیجنا جیسے ابو طالب محمد کو مرنے بھیج دے. وہ بھی چچا اور بھتیجا تھے. وہی رشتہ ہے جو ابو طالب کا محمد کے ساتھ ہے. حسین کا وہی رشتہ ہے قاسم کے ساتھ. اور 3 فکرے کہے امام نے. تیسرے فکرے میں میں طالب دعا. پہلا فکرہ قاسم تیرا لاشا نظر نہیں آ رہا. ہوتا تو نظر آتا. ایک فکرہ ہو گیا. 2 لائنیں اور. قاسم قاسم غریب چچا بلا رہا ہے, آواز دو. کوئی جواب نہیں آیا. 2 لائنیں ہو گئی. لو تیسرے جملہ سنو. راوی کہتا ہے اب حسین نے ابا درست کی اور حسین کے چہرے پہ مظلومیت آ گئی. آواز دے کے کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے. لبیک کہو. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے گوشت کے ٹکڑے ہوا میں پرواز کرنے لگے. ہر ٹکڑے ماتم کر لو. ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا میں یہاں ہوں, مولا میں یہاں ہوں, مولا میں یہاں ہوں. شبیر نے گٹھڑی میں گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, سینے سے لگا کے حسین چلا. یا کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا یہ 2 ٹکڑے اور بھی لے لے. کہا کون ہے؟ کہا تیرا بھائی حسن ہوں, بقیے سے آیا ہوں, تو لے کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا. خدایا قبول فرما. رونے والوں کو کوئی غم نہ دے. حسین کے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بانیان مجلس کو آباد و شاد رکھ. ذاکرین مجلس میں رحم فرما. جو گھروں سے رونے کے لیے حسین کو نکلے ہوئے غازی کا صدقہ ان کی حفاظت کر. ہمیں ہر سال سے زیادہ طاقت دے کہ ہم غریب کی عزاداری منعقد کر سکیں. صلی اللہ فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. صلی اللہ صاحب العصر والزمان امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا. اللہم اجل لولیک الفرج بجاہ فاطمہ الزہرا.